مجنو کو کہا جاتا ہے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. بولے کس کا؟ کہا لیلا. کہا کیوں؟ کہہ رہے جہاں بھی دیکھو تو کہتا ہے لیلا. اصل لیلا نہیں تھی ہر جگہ، رب کے جلوے اسے نظر آتے تھے. جس کو اس نے کہا وہ لیلا ہے. یعنی اگر وہ آئینے میں اپنے آپ کو بھی دیکھ رہا ہے تو وہ اپنا جمال دیکھ رہا ہے، اپنی خوبصورتی دیکھ رہا ہے. تبھی وہ کہتا تھا اصل لیلا ہے. لوگ کہتے ہیں دیوانہ ہو گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ایک عاشق اپنے معشوق کے لیے دیکھتا ہے تو اس کو ہر چیز اسی سے جڑی ہوئی نظر آتی ہے، ہر چیز اس کو خوبصورت نظر آتی ہے، چاہے اس کی زندگی کے حادثے ہوں. وہ بھی کہتا ہے، خوب مشہور ہے کہ جو ہے وہ مجنو پوری صف بنا کے کیو میں کھڑا ہوا اور لیلا پانی دے رہی اور افسر کوئی اپنا برتن، تو اس کا برتن توڑ دیا. تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کوئی نہ کوئی تو بات تھی جو میرا برتن اس نے توڑ دیا. عزیزان محترم، اگر میرا اصل ہدف وہ ہے، کیونکہ اصل وجود جو زیبا ہے وہ الہی ہے. اگر وہ مجھے مشکل دے رہا ہے، اگر میری زندگی میں کوئی مشکلات ہیں تو کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے مجھ پہ نظر رکھی ہوئی ہے. کیونکہ وہ مجھے اصل اس نے مجھے چھوڑا نہیں ہے، وہ مجھے توجہ دے رہا ہے کہ تو میرا بندہ ہے، میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا. ایسے تو غلطیاں کرتا ہے مگر میں چاہتا ہوں کسی طریقے سے پلٹ آ، اسی لیے میں تجھے مشکل دے رہا ہوں. تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ تو اب یہ جو زیبائی ہے عزیزان محترم، آیت اللہ مصباح یزدی فرماتے ہیں کہ اصل زیبائی جمال اصل ماہیت نہیں ہے، اصل خود وجود ہے یہ. اور یہ وجود جب انسان اس کو درک کرتا ہے تو اس کے مراتب بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے مولائے کائنات جو ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار میں جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کرتا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، تو عبادت کے لائق ہے، میں تیری عبادت کرتا ہوں. اللہ اکبر. یہ پروردگار نے کی جو خوبصورتی ہے یہ بڑی منظم ہے، یہ کیلکولیٹڈ ہے. آپ کو کوئی جگہ کیوں خوبصورت لگے گی؟ ٹیبل اپنی جگہ پہ ہے، پنکھا اپنی جگہ پر ہے. خوب یہ اس کا جو نظم ہے یہ اس کے اندر حسن پیدا کرتا ہے. ہماری زندگی میں کتنا نظم ہے کہ اگر کوئی مجھے دیکھ رہا ہے دور سے، اگر میں خود اپنے نفس سے باہر نکل کر اپنے وجود کو دیکھوں تو کیا میری زندگی خوبصورت ہے، نظم ہے یا نہیں ہے؟ خوب بعض اوقات انسان کو دوسری چیزیں بہت اٹریکٹ، لیکن اپنے آپ کو منظم نہیں کرتا. اصل خوبصورتی ہے ہی مختلف چیزوں کا نظم ایک اندازے کے ساتھ. خوب اگر آپ کسی شاپ میں داخل ہوں، شاپ کے اندر اگر ہر چیز اپنے شیلف میں صحیح رکھی ہوئی ہے، چھوٹی چیزیں آگے بڑی چیزیں پیچھے رکھی ہوئی ہیں، تو آپ کو یہ نظم اچھا لگے گا. آپ کسی ایسی دکان میں جائیں، ہر چیز اوپر نیچے رکھی ہوئی ہے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا، تو آپ شاید ایک دفعہ جائیں گے، دو دفعہ وہاں نہیں جائیں گے، آپ دوسرے جگہ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ انسان کی فطرت جو ہے وہ خوبصورت ہے. اور جب انسان دنیا میں آتا ہے تو ایسا خوبصورت آتا ہے، معصوم آتا ہے. اور وہ جہاں رہتا ہے، جہاں پلتا بڑھتا ہے، اس کے اثرات اس کے اندر کی چیز کو جو ہے وہ اثر کرتے ہیں. خوب اگر آپ صحیح تربیت دیں، صحیح طریقے سے اس کو چڑھائیں تو یہ بہت خوبصورت آئے گا. اگر آپ صحیح الفاظ استعمال کریں، صحیح لفظ کریں تو شخص خوبصورت ہو جائے گا. کیوں زبان اور گفتگو کی کہا گیا کہ انسان بولنے سے پہلے تولے، یعنی اس کو کمپیئر کرے، وزن کرے، کیا کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے. خوب کیوں؟ کیونکہ آپ کی اندر کی خوبصورتی آپ کے لفظوں سے باہر آتی ہے. خوب کیسے پتہ چلے گا ایک انسان؟ کیونکہ دیکھیں جو زیبائی ہے وہ وہم
توہم کے ذریعے سے انسان کو کوئی بھی چیز اگر آپ دیکھتے ہیں یا سوچتے ہیں تو وہ اس کی خوبصورتی کہاں کریٹ ہو رہی ہے؟ آپ کے تخیلات میں کریٹ ہو رہی ہے. آپ کے جو وہمات ہیں وہ اس کو خوبصورت بنا رہے ہیں، وہ ایک اندر ڈیزائن کر رہے ہیں. اور پھر اگر اس کے اوپر عقل حاکم ہو جائے، انٹلیکٹ، تو پھر وہ صحیح چیز خوبصورت نکلتی ہے. اگر عقل، اس لیے اسلام جو ہے وہ عقل کی بات کرتا ہے. اصول کافی کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ عقل اور جہل سے شروع ہوتا ہے. اسلام عقل مندی، اگر انسان عقل مند ہے تو وہ سارے کام بہت انجام خوبصورت دے سکتا ہے. یہی تو اسلام کی چیزوں میں کمال ہے. یعنی ایک درود جو ہے وہ ہمارا، وہ ہمارے سارے اصول دین کو شو کر رہا ہے. ہمارے اصول دین کیا ہیں؟ توحید، عدالت، نبوت، امامت، قیامت. درود کیا ہے؟ اللہم توحید، صلی علی محمد یعنی نبوت، و آل محمد یعنی امامت. اور اس کے بعد ہم ان سب کو جو بھیج رہے ہیں وہ عدالت. ہم ہر کسی کو اس کے حساب سے، اور معاد کہاں ہے؟ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کا اجر ملتا ہے، وہ قیامت ہے. اللہم صلی علی